سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 کو دیکھتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْنَا ہم نے کہا، اہبطوا اترو تم سب یہاں سے. اہبطوا کے ورڈ کی ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں دے چکی ہوں. ہا باتا یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کا معنی گرنا، اترنا، نکلنا، یعنی بلندی سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، پستی کی طرف آنا. منہا من پریپوزیشن سے، ہا ضمیر ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جنت کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس جنت سے تم سب کے سب نیچے اترو. جمیعا سب کے سب، اور جمیعا کے روٹ ورڈز ہیں جیم میم عین. جمعا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، جمع کرنا، اکٹھے کرنا. تو اب جمیعا سب کے سب تم نیچے اترو. اگلا ورڈ ہے فَإِمَّا. فا پس، اما جب، ادھر. اور اگر حمزہ پر زبر ہے، اما ہے، تو یہ ایز ٹو اور ایز فار کے معنی بھی دے گا اور ویئر ایز کے معنی بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فَإِمَّا پس جب، یَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس. اب اس ورڈ کو ہم کھولتے ہیں تو یأتین پلس کم، کم پروناؤن ہے، اور یأتین یأتی کا ورڈ جو ہے عطا سے آ رہا ہے، یعنی آنا. فعل ماضی میں عطا اور یأتی فعل مضارع. اب دیکھیں یہاں پر یأتین ہے، یعنی یأتی کے ساتھ ایک نون مشدد لگی ہوئی ہے. یہ نون مشدد کیا ہے؟ یہ تاکید کے لیے ہے. یعنی جب کسی جملے میں یہ کہنا مقصود ہو کہ یہ کام لازمی ہو کر رہے گا، تو تب وہاں پر فعل مضارع کے آخر میں ایک نون کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ نون شو کرتی ہے کہ اس میں تاکید کا مفہوم، تاکید کا معنی پایا جاتا ہے. اب اگر مزید تاکید کرنی ہے، یعنی ایک تاکید کے لیے تو نون یوز ہو گیا، اب مزید دوسری بار پھر تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ڈبل مفہوم پایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے نون مشدد استعمال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر خالی نون نہیں رہے گی، نون مشدد، یعنی دو بار تاکید کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس لازمی ہدایت آئے گی. یأتین آئے گی تم لوگوں کے پاس، کم تم سب کے پاس، یأتین پلس کم کر لیں. ٹھیک ہے، لازمی آئے گی تمہارے پاس. منی یہ ورڈ بھی دو ورڈز کا مجموعہ ہے، من پلس نی، یعنی دو نون چھپے ہوئے ہیں. منی میری طرف سے، من ہو گیا سے، اور نی کیا ہے؟ یا متکلم، یعنی میری طرف سے، اور یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. اگلا ورڈ ہے ہدن، یعنی ہدایت، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں ہدایا، اور اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، اور جس منزل تک آپ جانا چاہتے ہیں، یعنی جو ڈیسٹینیشن آپ کو ریکوائر ہے اس تک آپ کو پہنچا دینا. اور عربی میں توفیق، الہام اور دلالت سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی گائیڈنس اور توفیق، یعنی کسی کو اسٹرینتھ دینا اس چیز کی کہ وہ سیدھے راستے کی طرف، اچھائی کی طرف چلتا جائے. اگلا ورڈ ہے فمن. فا پس من جو، جس، اور یہ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، شخص کے لیے. ٹھیک ہے، فمن پس جس نے، تبعہ فالو کیا، پیروی کی. فعل ماضی کا صیغہ ہے یہاں پر. ہدایہ یعنی اس ہدایت کو جس نے فالو کیا. فلا فا پس لا نہیں، خوفن خوف نہیں ہوگا. یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا کامن ورڈ ہے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں خوا واو فا، خوا وا فا. اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز گھومتے ہیں اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے. جیسے اب یہ خوافا ہے، لیکن گرامر کے رول کے حساب سے خوفا بن جائے گا. ٹھیک ہے، خوفا وہ ڈر گیا. یہ روٹ ورڈز تو خوا واو فا ہیں، لیکن خوفا وہ واو الف میں تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، خوفا یعنی وہ ڈر گیا. یخافو فعل مضارع میں وہ ڈرتا ہے. تو یہ ورڈ اس کو آپ یہیں سے سمجھیے، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئے گا. خوافا وہ ڈر گیا، یخافو وہ ڈرتا ہے، خوافت وہ عورت ڈر گئی، خفتو میں ڈر گیا. یعنی اگلے پچھلے حروف کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ حرف کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. خوفن نہیں ہوگا خوف، کوئی ڈر. علیہم علی پلس ہم ان پر، ولا اور نہ ہی، ہم وہ، یحزنون ہم ضمیر ہے، کئی بار بتا چکی ہوں. یحزنون
وہ غمگین ہوں گے. اور اس کے روٹ ورڈز ہیں حزانہ، حزانہ. اور اردو میں بھی ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی غمگین ہونا، اداس ہونا، کسی غم یا پریشانی میں مبتلا ہونا. پھر اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ، الذین اس میں موصولہ میں سے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا. اس کے روٹ ورڈز ہیں کاف فا را، کفرا، اور یہ فعل ماضی ہے. اور اس کی ڈیٹیلیں پیچھے دے چکی ہوں. یعنی کافرو کا مطلب ہے چھپانا، دور کر دینا، مٹا دینا، اور ڈینائی کرنا. اور چھپانا یعنی اس معنی میں کہ جانتے بوجھتے کسی چیز کو، سمجھتے ہوئے کسی چیز کو چھپا جانا اور جھٹلانا، یہ سب معنی آئیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور کذبوا جھٹلانا، کذابا، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز آتے ہیں قرآن کریم میں، آپ دیکھیں گے جیسے یکذبون، فعل مضارع میں وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ڈینائی کرتے ہیں. کذبوا، اب واو اور الف آ رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ ان سب نے جھٹلایا، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے کذبوا آ رہا ہے. پھر اسی طرح کذبت کئی جگہوں پر آئے گا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. کذبت قوم عاد، اس طرح کر کے آئے گا ورڈ قرآن کریم میں. تو یعنی اس مؤنث نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، قوم کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس مؤنث نے جھٹلایا، تو کاذبہ سے. پھر اسی طرح کاذبہ، جھوٹ بولنے والی، کاذب، جھوٹ بولنے والا، کذب، جھوٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ ورڈز میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیل دے دی ہے ان کی. پھر آگے چلتے ہیں. بی آیاتنا، با کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے. آیات اور نا، ٹھیک ہے، پلس نہ کر دیں. آیات کیا ہے؟ آیا کی جمع، آیا ایک آیت، اور آیات جمع ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور پلس نون الف نا، ہماری، ٹھیک ہے. آیاتنا، ہماری آیات کو جس نے جھٹلایا. اولئک، اولئک کا اشارہ بعید ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اولئک یعنی وہ سب کے سب ہوں گے اصحاب النار. اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، صاحب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اور اس کا معنی ہے ساتھی، دوست. عام عربی زبان میں دوست کے لیے بھی صاحب کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، صاحب ہو، اس کے ساتھی، ٹھیک ہے. اور یہ جمع ہے اصحاب، یعنی زیادہ سارے ساتھی. اولئک اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہوں گے، یعنی آگ میں ہوں گے. بات یہ ہے رواں ترجمے میں، ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں. ہم، وہ، فیہا، فی پریپوزیشن ہے، میں، اور ہا پرسنل پروناؤن ہے، اور یہ ضمیر جا رہی ہے دوزخ کی طرف، آگ کی طرف. ہم فیہا یعنی وہ اس جہنم میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خوا لام دال، خالدہ، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، جیسے خالد، ٹھیک ہے، خالدہ. اور اسی طرح یخلدون کا ورڈ بھی آئے گا فعل مضارع میں. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، یا بنی میں یا جو ہے حرف ندا ہے اور بنی منادا، یعنی ان کو پکارا جا رہا ہے. بنی کا ورڈ جو ہے ابن سے نکلا ہے، جس کا مطلب بیٹا ہے، اور بنون ابن کی جمع ہے. اور جسٹ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں نا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا یہ. تو بنون کیا ہے؟ ابن کی جمع ہے. اور یہ جو بنی کا ورڈ ہے یہ بنون کی ایبریویشن کہہ لیں، یہ تکسیر ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا گیا ہے بنی، لیکن اس سے مراد جمع یعنی بچے، بیٹے. اگلا ورڈ ہے اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اسرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. جیسے عربی زبان میں عبد اللہ، عبد کیا ہوا؟ بندہ، سرونٹ، اور اللہ، اللہ کا مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، عبد اللہ، اللہ کا بندہ. اسی طرح یہ جو اسرائیل کا لفظ ہے یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور آپ بڑے برگزیدہ اور فضیلت والے پیغمبر تھے. اور آپ کے 12 بیٹے تھے جن سے 12 قبیلے بنے، اور
پھر آپ کی نسل میں یعنی ان میں کثرت سے انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، اور آپ کی اس لقب کی وجہ سے، یعنی یہ ورڈ جو اسرائیل ہے، اسی لقب کی وجہ سے یہود کو بنی اسرائیل کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ورڈ دیکھتے ہیں جی، اذکرو، اذکرو یاد کرو، نعمتیں میری نعمتیں۔ اذکرو کا جو ورڈ ہے ذال کافرا ذکرا سے آ رہا ہے، یاد کرنا، دہرانا، یعنی کسی پچھلے واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس چیز کو یاد کرو۔ اور اذ اور اذا یہ اذکرو کے ایبریویشن ہے، یعنی اس میں تکسیر کر دی گئی ہے، شارٹ کر دیے گئے، اذ اور اذا یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بچوں یاد کرو نعمتی میری نعمت، نعمہ پلس یا وہی یا متکلم، نعمتی میری نعمت، اللاتی یہ اس میں موصولہ ہے جو اور مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ان کو انگلش میں کنیکٹیو ورڈز بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ورڈ جو دو جملوں کے درمیان آ کے ان کا مفہوم واضح کر دے، جوڑ دے۔ اللاتی وہ انعمت میں نے انعام کیا تم پر، روٹ ورڈز وہی ہیں، نعمہ سے نون عین میم، نعمہ اللہ کا انعام، اس کا فضل، انعمت میں نے کیا، علیکم تم سب پر، وا اور اوفو پورا کرو، وا فا یا یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں، یعنی وفاداری کرنا، پورا کرنا کسی کام کو، خاص کر عہد کے معاملے میں یہ ورڈ آئے گا، وا اوفو یعنی پورا کرو، بعہدی با پرپوزیشن ہے، عہدی میرا عہد پورا کرو، یعنی مراد اس سے کہ اللہ کا جو حکم تھا بنی اسرائیل کو، جو اللہ نے کام کرنے کو کہے ان کاموں کا پورا کرنا۔ اب یہ دو طرح کا عہد ہے اور اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو ملے گی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، اوفی کا ورڈ بھی وفا سے آ رہا ہے، پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، وفاداری کرنا۔ بِعَهْدِكُمْ با پریپوزیشن ہے، ساتھ، عہدی عہد یعنی تمہارا جو وعدہ ہے، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا، کم تم سب کے ساتھ، یعنی میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا، یعنی اللہ کا وعدہ کیا ہوگا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، برائیوں کو دور کرے گا اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا۔ اچھا جی، آگے ورڈ ہے وا اور یا پلس یا پھر وہی مجھ سے، یعنی یا تم سب صرف مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں رہابہ ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اور اسی سے بہت سارے ورڈز آ رہے ہیں جیسے رہبانیت اور راہب کون ہوتا ہے؟ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، اور رہبانیت بھی اسی سے ہی آ رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا، تو رہبہ یعنی اللہ کا خوف رکھنا، ڈرنا۔ اگلی آیت ہے وا اور آمینو ایمان لاؤ، آمینو کی ڈیٹیل بھی میں پیچھے دے چکی ہوں، آمانہ اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ میم نون، اور اس کے بھی ایک سے زائد معنی ہیں، یعنی ایمان، فیتھ، سلامتی۔ اگلا ورڈ ہے بما با ساتھ، ما جو، انزلتو میں نے نازل کیا، نون زا لام یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں نازلہ سے، اور نازلہ کے روٹ ورڈ کی ڈیٹیل بھی پیچھے ہو چکی ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، نازلہ نازل ہونا، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ اس سے ریلیٹڈ ورڈز دیکھیں گی، جیسے انزلنا ہم نے نازل کیا، نزلہ اس نے نازل کیا، اب یہاں پر آ رہا ہے انزلتو میں نے نازل کیا، نازل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں مصدق لما، مصدقہ یعنی سچا کرنے والا، تصدیق کرنے والا، اور بات یہ ہے کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی تصدیق کے لیے آئی ہے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یعنی اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر دی، معنوی اور تحریری دونوں طرح سے انہوں نے چینجز کی، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں۔ تو اب یہ قرآن کریم کیا ہے؟ یہ پچھلی کتابوں کو سچ بتانے والا ہے، یعنی یہ ان کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے ان کی۔ اور مصدقہ کے روٹ ورڈ ہیں صاد
دال قا، صدقہ سے آ رہا ہے، اور اس سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. صادق سچ بتانے والا، اور صادقہ سچ بولنے والی مؤنث، اور اسی سے ورڈ صدقہ بنتا ہے. تو مصدقہ یعنی تصدیق کرنے والا ہے. لما لام لیے، ما اس کے، معکم مع ساتھ، کم تمہارے، معکم یعنی جو تمہارے پاس ہے. وا اور لا نہیں، تکونو تم سب ہو جاؤ. تکونو کانا سے آ رہا ہے، یہ فعل مضارع کی گردان ہے. تکونو یعنی تم سب کے سب ہو جاؤ. واو اور الف آخر میں بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. کانا یکونو یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے. کانا یعنی وہ کرتا تھا کے معنوں میں، اور یکونو یعنی فعل مضارع ہے، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. اب یہاں پر بات آ رہی ہے ولا تکونو، جو تا ہے دو نقطوں والی پہلے جو آ رہی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فعل مضارع ہے. ولا تکونو اور تم مت ہو جاؤ سب کے سب، اولا کافرم بھی، اولا سب سے پہلے، اول اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کافرم بھی کافر جھٹلانے والے، بھی اس کے ساتھ. با پریپوزیشن ہے اور ہی جو ہے وہ پرسنل پروناؤن ہے. اور یہ جو ہی ہے یعنی ضمیر یا تو قرآن کریم کی طرف جا رہی ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. لیکن بات ایک ہی ہے کہ جو قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہا ہے. پھر آگے بات ہے وا اور لا نہیں، تشترو تم سب خریدو. یہ ورڈ اشترا سے آ رہا ہے اور اس میں خریدنے اور بیچنے دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. اب یہاں پر تشترو یعنی فعل مضارع ہے. اگلا ورڈ ہے بی آیاتی، با پریپوزیشن آیات، آیات پلس یا متکلم، اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ اگر میننگ کریں گے تو ہوگا کہ میری آیات کے ساتھ، بی آیاتی. ٹھیک ہو گیا. سامانن اس کا لفظی ترجمہ ہے قیمت یا معاوضہ، مول. قلیلاً قلیل تھوڑی سی. وا اور یا صرف مجھ ہی سے، یا پھر وہی یا متکلم ہے یعنی صرف مجھ ہی سے. فتقونی پس تم سب ڈرو مجھ سے. اب دیکھیں مجھ سے کیسے آیا، یہاں پر تو یا متکلم نہیں ہے، لیکن جو نون کے نیچے کسرہ ہے وہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر یا متکلم ہے، یعنی یہ یا متکلم کی ایبریویشن ہے. اکثر جگہوں پر قرآن کریم میں آپ یا متکلم کی بجائے کسرہ لگی ہوئی دیکھیں گے. تو یہاں پر بات ہے فتقونی پس تم سب مجھ سے ڈرو. اور فتقون کا ورڈ تقوی سے آ رہا ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں واو، قاف، یا، وقع یا، اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے اللہ کا خوف رکھنا، ڈرنا، بچنا اور اس کی اطاعت میں عمل کرنا، یعنی پرہیزگار ہونا. اگلی آیت ہے وا اور لا نہیں، تلبسو. تلبسو تم چھپاؤ یا مکس کرو. تلبسو کے روٹ ورڈز ہیں لام، با، سا، لبسا، اور اس کے معنوں میں بات آتی ہے چھپا دینا، ملا دینا، گڑمڑ کر دینا یعنی مکس کر دینا، ملا دینا. اور لباس کا ورڈ بھی اسی سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ولا تلبسو یعنی تم مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں آپس میں. کس چیز کو؟ الحق کا، حق جو سچائی ہے، جو سچ ہے، بالباطل، با پریپوزیشن، باطل جو جھوٹ ہے، جو حق بات نہیں، یعنی حق اور باطل کو آپس میں مکس نہ کرو، ملاؤ نہیں. وا اور تکتمو تم سب چھپاؤ. اس ورڈ کے روٹ ورڈز ہیں کاف، تا، میم، کاتما چھپانا. اور یہ ورڈ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، وما کنتم تکتمون یعنی تم سب جو چھپاتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. تو یہاں پر تکتمو تم سب چھپاؤ، یہ بھی فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. کاتما یعنی چھپانا. الحق حق بات کو، سچ بات کو. وا اور انتم ضمیر ہے تم سب، تعلمون تم سب جانتے ہو. عین لام میم علامہ سے، اس کی پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے، علم سے آ رہا یہ ورڈ. ٹھیک ہے. تعلمون تم سب جانتے ہو. اگلی آیت ہے وا اور اقیمو تم سب قائم کرو. اقیمو کے روٹ ورڈز ہیں کاف، واو، میم، اور بعد میں واو الف میں بدل جاتی ہے قوما، اور اس کے معنی ہیں کھڑا کرنا، قائم کرنا، سیدھا کرنا. اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ورڈز ہیں، جیسے کاما فعل ماضی میں اس ایک نے قائم کیا، کھڑا کیا،
यकूमु फ़िल मुदारा में, कामा यकूमु। फिर इसी तरह क़ामत का वर्ड भी और इकामत का वर्ड भी हम सुनते हैं जब नमाज के लिए इस्तेमाल होता है कि नमाज खड़ी हो चुकी। तो कामा यानी सीधा करना, खड़ा करना, कायम करना। अगला वर्ड है अस्सला, नमाज, और इसके रूट वर्ड्स हैं स्वाद लाम या, और ये लफ्ज़ एक से ज़ायद मीनिंग रखता है। यानी एक तो इसका मतलब ये है कि किसी की तरफ बढ़ना, किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो होना। गोया नमाज क्या है, अल्लाह की तरफ बढ़ने और मुतवज्जो होने का नाम है। इसी तरह ये लफ्ज़ सलाह दुआ के मफ़हूम में भी आता है। फिर इसका मानी आग तापना भी है, और इसी से वर्ड सल्ला भी आ रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी सल्लाह की निस्बत अगर अल्लाह की तरफ हो तो इससे मुराद रहमत का नाजिल होना है, और अगर बंदे की तरफ हो तो इसका मतलब रहमत के नज़ूल की दुआ है। अगला वर्ड है वाह और आतु ज़का। आतु यानी तुम सब दो, अता से ये वर्ड आ रहा है। अज़्ज़का ज़काह दो। अब इसके रूट वर्ड्स हैं ज़ा काफ या, ज़का या, और इसके लुग़वी मानों में बात है किसी चीज़ का बढ़ना और पाक होना, दोनों मीनिंग आएंगे। बढ़ना, ग्रोथ होना, और पाक होना। और इससे रिलेटेड वर्ड्स भी बहुत सारे हैं, यानी इन रूट वर्ड से। जैसे तज़किया का वर्ड हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तज़किया पाकी हासिल करना, ठीक है। इसी तरह कुरान करीम में आता है युज़क्कीहिम, वो उनको पाक करता है, युज़क्की, ठीक है। यज़क्का, सूरह अबसा में हमने पढ़ा यज़क्का, कि वो पाकी हासिल करे। तो ज़का का मतलब क्या है, पाक होना किसी चीज़ का और उसकी नशोनुमा होना, ग्रोथ होना। आगे है वाह और अरकाऊ, तुम सब रुकू करो। इसके रूट वर्ड्स हैं रॉ काफ आइन, रक़ा, और इसके मानों में बात है झुक जाना, आजिज़ी करना। जैसे नमाज अदा करते हुए जो यानी जो रिचुअल्स हैं उनमें हम झुकते हैं तो उसको भी रुकू कहा जाता है। मा साथ, अर रॉकीन यानी रुकू करने वाले। इसके भी सेम रूट वर्ड्स हैं, वही रॉ काफ आइन, रक़ा से रुकू हो गया, और रुकू करने वाले को रॉ की आइन कहेंगे। यानी यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो।